محافظ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف سے اور ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے یہ شعر آپ کے حوالے ہیں. ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں لہو باقی ہے جب تک صدا صدا ہم نبی کریں گے. زمانے کی ساری دولت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. ان کی عزت پہ حرف آئے تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ انہی کی عزت پہ حرف آئے تو اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ اس شعر کے ساتھ محافظ ناموس رسالت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خطیبوں کے شبہکار ہیں آپ، جہان خطابت کے مالک و تاجدار ہیں آپ. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے پرزور آواز سے کریں. نعرہ تکبیر. مفتی صاحب موجود ہیں، آپ کی آواز کی بلندی یقیناً انہیں جذبہ، حوصلہ اور مزید ذوق خطابت بخشے گا. زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ سادات، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، ٹھیک 1 سال ہونے کو آ رہا ہے آپ سے ہم یہیں پر خطاب کر رہے تھے. پچھلے سال 28 جنوری کو آپ کے سامنے حاضر آیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سال ہونے کے 10 دن پہلے دوبارہ آپ کے سامنے مجھے پیش فرمایا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جہاں سے ہم رکے تھے وہیں آگے چل رہے ہیں. جن کو رکانا تھا وہ تو رک گئے، اور جس کو چلنا ہے وہ چلتا ہی رہے. میرے عزیزوں، کچھ بھی تو فرق نہیں ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار مجمع، سرشار جلسے سب وہی ہے. میں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں، کیا میں چند دنوں کے لیے غائب تھا یا میں کہیں اندر بند تھا؟ لیکن ان روحانی مجلسوں میں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کی چھٹی دی تھی. باقی تو سارا منظر ویسے کا ویسا تیار ہے. میرے عزیزوں، آج پہلی مرتبہ اسٹیج کے اس پروگرام سے ممبئی سے پھر میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں.
لیکن سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں گا، آپ کی محبت میں اور حضور معین المشائخ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں۔ ویسے جلسوں میں سٹیج پر جانا میں نے کم کر دیا ہے کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم جس کام کے لیے وقف ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے۔ قاری صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے بھی کہ آپ کو یہاں ممبئی کی اس جگہ پر ہارٹ آف سٹی، اور پھر ہمارے پیچھے بھی بہت بڑا تام جھام ہے جس جگہ اسٹیج بھی لگائے ہیں، یہ سب معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات ہو۔ اسی لیے قاری صاحب نے آنے سے پہلے یہ کہا بھی تھا کہ حضرت تھوڑا ماں باپ کی خدمت پر اور ایجوکیشن پر ہی زیادہ فوکس کر کے بیان کیجیے، اور اگر ڈر کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کھل کر کے کچھ دیر کی خاموشی ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار ہوں۔ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال۔ میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے، ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا، لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے، جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا۔ وہ کون ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا ہے، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے، لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے، اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے۔ ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی، سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے، لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا۔ میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ، میری قوم
زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہیں؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی ہے، چوری بھی آ گئی ہے، یہ سب بیماریاں آئی ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا۔ پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور، لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو۔ اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت۔ پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو۔ جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے، اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت ٹھیک رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہماری خوش بختی قائد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ واقعی یہ باغ زہرا کے کلی لگتے ہیں۔ حضرات حضور معین المشائخ کی محبت میں یہ شعر سماعت کریں کہ باغ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، والد ہیں ان کے ولی یہ بھی ولی لگتے ہیں، انہیں شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، جانشین حضور شہید راہ مدینہ، صاحب سجادہ آستانہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب کا بیان سنیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اور برابر جو بات چل رہی ہے اسی درمیان شہزادہ بطول گلے گلزار ہاشمیت یہاں پر جلوہ بار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 باتیں حضور نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔
दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ, व तिलावत अल कुरानिल करीम। तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये तीन चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तूने बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देते, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी, दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक व किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेले, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि खबर में भी और हशर में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औकात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही हैं? वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं? 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था फिर? तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है, तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे के बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं। और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। क़यामत के दिन जानते हो
یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، مقدمہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا، وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا، ہمیں حب رسول نہیں سکھایا۔ تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے، وہاں پر پھنس جاؤ گے۔ بچے ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز، نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے، گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے، شادی نہیں کیا، 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی، اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے، وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ، سب ٹھکراتا رہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ عمر نکلتی جا رہی ہے، بھائی تھا، بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو، نکاح کر لو۔ کہا نہیں میرے لائق دکھتی نہیں ہے۔ کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں۔ کہا کیسی چاہیے؟ تمہارا کرائٹیریا کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے۔ تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا۔ نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، ملے تو کہاں ملے۔ شادی نہیں کرنا۔ ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا، مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ، علاقے کے شیخ اعظم۔ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، حجاب میں تھی۔ شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا، ست الملک ہوں۔ ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی۔ تو آپ جلال میں آئے، بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا تو نے ٹھکرایا۔ اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا۔ پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ سبحان اللہ۔ نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا، کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے۔ اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں۔ کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں، اس کی نیت میرے لیے کافی، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے۔ شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے اور وہ اس محلے کے سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے، کہاں میچنگ ہوگی؟ نجم الدین نے کہا پھر بھی مجھے چلے گا۔ وہ مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی۔ ادھر لڑکا بھی راضی، لڑکی بھی راضی، نیتوں کا ملاپ تھا، نیتوں کا ایکجا ہونا تھا۔ یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا، جانتے ہو میرے عزیزوں تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا، ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں گے۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے
وہ بیان کر رہے تھے. اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں, کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں, حسین اعظم کے تذکرے, ان کے صبر, ان کے استقامت, ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے, لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا. وہ خاتون سوال کر رہی تھی, کہا حسین ضرور پیدا ہوگا, پہلے فاطمہ تو آئے کوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا. گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے. درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں, بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں, بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں, تب جا کر کے کچرے نکلیں گے. لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا, نیت کر لو صالح نیت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما, میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما, مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے, مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے. تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا. پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو 4 لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے, بے حیا آدمی, دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے, شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ 4 لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے, اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. 3 بار فرمایا. پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی, یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے, اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے, جہنمی. تمہاری نیتیں صالح ہو, تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے. اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, آج بیج بو, فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی. اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے. نشہ کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب, دھتورا, یہ سارے ڈرگز, اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو. انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر, خریدنے والے بھی, بیچنے والے بھی, کرنے والے بھی, دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں, ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں, کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے, کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں, پیسے کون دیتا ہے, مال کون دیتا ہے, بچاتا کون ہے, یہ سب پتا ہے. یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا. جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت, یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں. حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر, لیکن نشہ آ جاتا ہے. کون لاتا ہے, کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے. جب شہر کا منصف ہی چور ہو, جب حاکم ہی غدار ہو, تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی. شیخ سعدی نے صحیح چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ, سبحان, نعرے چیز ہے, نعرے رسالت. وہ آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نے وہ پلایا تھا جس کے بعد دنیا کی شراب ہیچ ہو گئی تھی. آج تم نے آنکھوں سے اگر پینا ہے تو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آج صرف پردے لگائے گئے ہیں, وہ کائنات کا دولہا آج بھی اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. وہاں سے آواز آتی ہے, وہ آج بھی اپنے جلوے دکھا رہے ہیں, آج بھی اپنے غلاموں کے گھر جا رہے ہیں. نہیں تو یوں ہی سنی پکار کر نہیں کہتا
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती और फिर दूसरे के घर चली जाती। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है। कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला महफिल में बैठे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी। 2 फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रकानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवालात मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते और लोग ये सोच रहे हैं बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है, वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था वहां क्या याद कर पाएगा? अब सुनो, हज़रत उमर फरमाते हैं
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहूं, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये दो फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? अब हजरत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाएगा? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले, उनका जवाब मैं क्या दूंगा, वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में, हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हजरत उमर झूमने लगते, कहते, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेच है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते हैं वो हाथ से निकल की चली जाती है, लेकिन जितने लोगों को जमा करना चाहा वो भी टूटते रह जाते हैं। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना, ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा, सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहे हर जगह। मेरे अजीजों, में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकीह थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, बेशक मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा है। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे, और आजिज़ और मजबूर होकर
اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي ام هبت الريح من تلقاء كاظمة او اومض البرق في الظلماء من اظمي فما لعينيك ان قلت اكففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم 170 اشعار ہیں، پڑھوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن عاشق رسول نے پکارا تھا، صبح ہوئی نہیں، آمنہ کا لال خواب میں تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس عاشق رسول کی بات اس لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھے ہوئے 700 سال گزر گئے، اشعار میں آج بھی اثر ہے، آج بھی اثر ہے۔ ہم نے بھی پکارا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے مناظر، ہم نے بھی وہ جلوے دیکھے، لیکن اس بوسیری کا قصیدہ اللہ نے ہر جگہ مشہور عام کر رکھا، اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ قیامت تک دلوں پر راج کرتا۔ سبحان اللہ، بے باقی شک تم کچھ بھی جمع کر لو، جو بھی عہدے منصب، ارے کل گزر جانے دو، پرائم منسٹر بھی بن جاؤ، چیف منسٹر بھی بن جاؤ، جہاں کرسی ہٹی پیپر کے ٹکڑے میں بھی تمہارا نام نہیں آئے گا۔ دنیا بنا دیتی ہے کہاں سے کہاں، وہ 80 سال کے 90 سال کے بوڑھے جن کو حکومت نے سائیڈ لگا کر رکھا ہے، کسی مجلس میں بلاتے بھی نہیں۔ ایک زمانے میں وہ دبنگ کہلاتے تھے، پوری دنیا کو بھڑکاتے تھے، آج تو موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں، نہ موت آتی ہے نہ کوئی ملنے آتا ہے۔ یہ حالت کیوں ہو گئی؟ دنیا جمع کیا، تخت جمع کیا، تاج جمع کیا، لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں جو وابستہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہاں حضور کی غلامی کا حال یہ ہے، جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور معین ملت، اشرفی دولہا، محافظ ناموس رسالت۔ سبحان اللہ۔ اور اصل بات تو یہ ہے، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا، یہاں کوئی پرانا نہیں ہوتا، کوئی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، جب تمہیں یہ ساری چیزیں ہم صاف بتا رہے ہیں تو پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ پھر بریلی والا کیا کہتا ہے سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک بات بتا رہا ہوں آپ، قبر کے 3 سوالات ابھی میں نے ذکر کیا، ایک بہت عظیم نکتہ، ایک بڑے مفکر ہیں، انہوں نے فرمایا بڑا عظیم ہے۔ 3 سوالات کر رہے ہیں فرشتے، توجہ۔ پہلا سوال کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تیرا رب کون ہے؟ فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے تیرا رب کون تھا، قبر میں پوچھ رہے تیرا رب کون ہے؟ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا مرنے سے پہلے، کیا تھا نہیں کیا ہے۔ مردہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، لیکن جب تیسرا سوال آتا ہے حضور کو دکھا کر کے، اب فرشتے یہ نہیں کہتے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب یہاں کیا کہتا ہے نہیں،
یہاں یہ نہیں پوچھیں گے حضور کو دکھا کر، اس لیے کہ جلوہ دیکھنے کے بعد ہر کوئی پکارے گا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں سوال کے جواب میں فرشتوں کو نہیں چاہیے ابھی کیا کہتا ہے، ابھی کیا کہتا ہے یہ نہیں، بول کیا کہتا تھا۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، نہیں افسوس ہے معلوم نہیں، میں تو ان کے لیے کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، صلاۃ و سلام پہ لڑتا تھا، اور ان کے لیے تو میں کیا بشر نور کے جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا، غیب اتنا ہے اتنا ہے اسی پر پڑا رہتا تھا، تمہارا تو یہی ہوگا۔ اور سنی مچل کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہاں میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرشتوں سے سنی یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور معین ملت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہر صاحب، سبحان اللہ۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے، وقت کی نزاکت کا مجھے اندازہ ہے، حاصل کلام لب لباب یہی ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، وہ طیبہ شفا خانہ ہے۔ اس در پاک سے وابستگی تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالو، ایرے غیرے نتھو گھیرے کے لیے تمہارا دل نہیں بنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ وہ سر ہی کیا ہے جو حضور کی محبت پر مٹنا نہیں چاہتا، وہ دو کندھوں پر بوجھ ایک کدو ہے، اور وہ دل جو حضور کی محبت سے سرشار نہیں، وہ تو ایک چھیچڑا ہے، ایک لوچڑا ہے۔ اصل دل تو وہ ہے جو ان کے نام پر دھڑکتا ہو، اصل دل وہ ہے جو ان کی یاد سے معمور ہے۔ دنیا کی جب بات آئے تو ٹھکرائے اور اپنے نبی کی عظمت کو سلام کرے۔ دنیا تمہارے امتحان لے گی، میں جانتا ہوں میرے عزیز، لوگ یہ ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ میرے حالات کو دیکھ کر لوگوں نے یہ سوچا تھا ایک بڑی آواز کو دبا دیں، چھوٹے تو یوں ہی دب جائیں گے۔ ان کو پتا نہیں جس چیز کے لیے تم دبا رہے ہو، یہاں تو قانون ہی الگ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس چیز کو دبانا چاہتے ہو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں۔ ہاں میرے باپ داداؤں کی بات کر رہا ہوتا، کھیتی باڑی کی بات کر رہا ہوتا، پراپرٹی کی بات کر رہا ہوتا، یا میں کوئی پارٹی بنا کر کے ووٹ مانگ رہا ہوتا، دبا دیتے، مر جاتا، پھر دوسرا کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ لیکن نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، نام مصطفیٰ کی بات ایسی ہے، مکہ والوں نے دیکھا ہے، انگاروں پر سلا کر کے بھی دیکھا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک سب کاٹ کر کے بھی دیکھا، سب دیکھتی آ رہی ہے دنیا۔ نہ وہ نام کل کم ہوا تھا، نہ آج کم، اور نہ ہی قیامت تک کم ہوگا، کیونکہ قانون ہے یہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور حالات کی بات جہاں تک آتی ہے، میں کہوں گا میرے عزیزوں، حضرت بہت ہمارے متعلق فکر مند رہتے ہیں، اور بار بار پہلے سے بھی کہتے آئے، بعد میں بھی کہتے رہے، اب بھی کہتے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کی نصیحت سراخوں پر۔ ہمارے لیے وہ فکر مند اسی لیے کہ لوگوں کا تعلق ہمارے سے بنا ہے، دین سے وابستہ ہے، اس لیے ان کی بزرگی اور ان کی سوچ اور ان کا فکر کرنا، اللہ سلامت رکھے، محبت۔ لیکن میں ایک قانون جانتا ہوں، جو حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس کی بات کرتا ہے وہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ پھر یہ نہیں ہوگا صرف حلوہ پراٹھا کھائیں گے، دعوتیں لوٹتے رہیں گے، اور لوگوں کے ہاں جا کر کے اپنی شان کا اظہار کرتے رہیں گے۔ میں یہ جانتا ہوں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور پاک کی محبت اور عظمت اور ان کے عشق کی بات کرے گا تو پھر آزمایا بھی جائے گا، اس کے لیے تو تیار رہنا ہی ہوگا۔ لیکن بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، سارا نقصان تو ہوا، مال کا نقصان، اتنے دنوں کا نقصان، بیوی بچوں سے دور، پتہ نہیں کیسے کیسے اسٹرگل کیے، کون کون سی مصیبتیں دیکھی۔ لیکن میرے عزیزوں،
انہیں کیا اندازہ ہمیں کیا ملا وہ ہم جانتے ہیں، لیکن ایک بات زیادہ سے زیادہ یہ ہمارے دن خراب کرو گے، مال خراب کرو گے۔ میرے عزیزوں، یہ ساری چیزیں ایک دن کیا، ایک مہینہ کیا، ایک سال کیا، جب ہم نے یہ کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو پھر دنیا کیا رہ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امتحانات سے گزارے جاؤ گے، لیکن ایک ہی دولت اپنے ساتھ رکھو۔ دنیا سمیٹ کر کے تم بچا نہ پاؤ گے، لیکن حضور کی محبت سمیٹ کر رکھو گے تو یہ قبر میں بھی جائے گی اور حشر میں بھی جائے گی۔ کام آنے والی چیز کی بات کر رہا ہوں، اور آنکھوں کو بچا لو۔ جس حسن کے فریب میں تم پھنستے چلے جاتے ہو، یہ ظاہری حسن ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پگھل جانے والا، ختم ہو جانے والا، اور یہ وعدے موادے یہ معاہدے یہ سب ٹوٹ جانے والے۔ ہمیں پتہ ہے کتنے عاشق معشوق ہیں جو چاند توڑ کر لانے والے تھے، اپنی محبوبہ کے لیے تارے توڑ کر لانے والے تھے۔ ان کی محبوبائیں شکایت کرتی ہیں شادی کے بعد، حضرت یہ تو کان کی ایک بالی بھی نہیں لاتا، تارے لانے والا تھا، گھر میں راشن اور آٹا نہیں لاتا، چاند پر لانے والا تھا۔ یہ سب دنیا مجازی عشق کے ڈھکوسلے، لیکن ہم جانتے ہیں جنہوں نے حضور سے کہا تھا میری جان آپ پر قربان، مصطفیٰ نے انہیں چھوڑا نہیں، پھر چھوڑا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج بھی دنیا یہ کہتی ہے حضور کی محبت میں جو حضور کو ایک بار دیکھا ہے وہ پوری امت کے غوث ابدال کتب سے بھی اعلیٰ، کسی غوث کا بھی مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا مقام ہے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہی ایک دولت ہے جو تمہیں بہت بلند کرتی ہے۔ آج مجھے جو پہچانتی ہے دنیا میں وہ جانتا ہوں صرف اسی بات پر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر، وہ دیکھا ہے جلوے، اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں، آنکھوں کو تیار کرو اس جلوے جہاں آرا کی زیارت کے لیے، جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ نشہ ہے چھوٹ جائے گا، جہالت ہے ختم ہو جائے گی، بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے تاریخ دیکھا ہے جو ڈاکو تھے، چور تھے، جیسے جیسے تھے، ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی انہیں کہاں سے کہاں بنائی۔ فضیل بن عیاض کون ہے، حبیب اعجمی کون ہے، ان کی تاریخیں پڑھو، بشر حافی کون ہے، کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، وہ نبی پاک کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے۔ اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا۔ ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو، ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو، نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا، شراب بھی اور ڈرگز بھی، ساری چیزیں چھوٹیں گی۔ ایک تمنا کرو، ایک تمنا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے، اور اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو، وہ غیرت مند رسول ہے، وہ سخی رسول ہے، لجپال رسول ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ پکارنے والوں نے پکارا ہے، جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے۔ دیر لگے گی، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا، ہر چیز چھوٹ چکی ہوگی، آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا، اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاڑیاں۔ پھر اقبال کی بات آئے گی، اقبال کہے گا
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی جلوے کو دیکھ کر کے بریلی سے آواز آئی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ وقت آئے گا اور آئے گا اور اس دن ہر آواز پکارے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔